جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم نشست ہے وہ کرنے جا رہے ہیں جو ایجوکیشن سے ہی متعلقہ ہے، کیونکہ ہم نے مختلف چیزیں میں ریکیپ کر دیتا ہوں کہ ہم نے کہا کہ ایجوکیشن جو ہے وہ ہماری ہیلتھ کے لیے ضروری ہے کہ ہیلتھ کیسے ہم سیٹ کریں. ہم نے بات کی کہ ہماری ریلیشن شپ کے حوالے سے جو ایجوکیشن ضروری ہے. تو جب ریلیشن شپ کے بارے میں بات کی تو پھر اس میں لیڈرشپ بھی آ جاتی ہے، ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو ایجوکیشن کو جو ہم نے آن اٹس اون جو ہم نے ڈسکشن جو ابھی سٹارٹ کی، اس میں ہم نے یہ کہا کہ ایجوکیشن جو ہے وہ بیسیکلی جو اگر دیکھی جائے تو لیڈرشپ کی ایجوکیشن مسٹ ہے، کیونکہ انسان ہے نا، اور بھی بڑی مخلوقات ہیں. تو انسان کو اشرف المخلوقات ہونا ہی ہونا ہے، سب کو ہونا ہے، کسی ایک کو نہیں ہونا. کسی کا لیول چھوٹا ہے، کسی کا بڑا ہے، کسی کا اس سے بڑا ہے. لیکن ہم نے ایز اے لیڈر زندگی کے اندر، دنیا کے اندر پرفارم کرنا ہے، چاہے ہمارے بچے ہیں، چاہے ہماری پورا ملک ہے، پوری دنیا ہے. تو باقی مخلوق کا استعمال کرتے ہوئے ہم کر سکتے ہیں. لیکن لیڈرشپ کی جو ایجوکیشن ہے وہ کیا ہے؟ جیسے ہم نے بات کی تھی کہ اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو کہ ایک تو پرنسپلز ہیں کہ اس کو پرنسپلز کو انڈرسٹینڈ کریں. اللہ کے بنائے ہوئے پرنسپلز جو دنیا کے اندر ہیں جو بہت ہی پاورفل ہیں، وہ پرنسپلز کو اگر وہ فالو کرتا ہے کوئی بھی انسان تو وہ انسان اشرف المخلوقات ہو جاتا ہے، وہ اچھا پاورفل انسان ہو جاتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ زندگی کے اندر جو بھی آبجیکٹیوز ہیں اس کے وہ ود آل دا پیپلز وہ اچیو کر سکتا ہے. پرنسپلز تو ہم نے ان جنرل تو بات کرتے رہے، لیکن آج ہم بات پرٹیکولر ایک پرنسپل ہے جو پرنسپل آف جسٹس، اس کی ہم بات کریں گے آج، تاکہ ہم اس چیز کو یہ دیکھ سکیں کہ یہ جو پرنسپل آف جسٹس ہے، یا ہم جسٹس کرتے ہیں اپنی زندگی کے اندر اپنے ساتھ بھی، اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ بھی، تو وہ کس طرح ہمیں فائدہ دیتا ہے، کیسے لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، کیسے ہمیں شارٹ ٹرم میں ہمیں فائدہ ملتا ہے، کیسے لانگ ٹرم میں ہمیں فائدہ ملتا ہے، کیسے ہم سوسائٹی کا خیال رکھ کے جسٹس اس کو دیکھ کے، دنیا کو دیکھ کے ہمارا ذاتی طور پہ کیا فائدہ ہو سکتا ہے. اچھا، تو پھر ہم نے یہ بھی بات کرنی ہے کہ جو ہمارا پرنسپل آف جسٹس ہے کیا وہ کتنا پاورفل ہے کہ ہماری زندگی میں کیسے ہم اس سے سکسیزفل ہو سکتے ہیں، کیسے ہم لانگ ٹرم میں سکسیزفل ہو سکتے ہیں، کیسے ہمیں شارٹ ٹرم پرابلم ہو سکتی ہے. تو الٹیمیٹلی ہم نے لانگ ٹرم ہی سکسیزفل ہونا ہے. تو دیکھا یہ گیا ہے کہ جو زندگی کے اندر ہم جن چیزوں کا بلیف نہیں ہوتا، مثلا جیسے ہم کوئی اچھی چیزیں بات کرتے ہیں تو ہمیں بلیف نہیں ہوتا، اور ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہمیں یہ کس طریقے سے فائدہ دے گی کوئی چیز، ہمارے لیے کیا فائدہ ہے. تو جب تک ہم ان چیزوں کو سمجھیں گے نہیں، ہم اپنی زندگی میں عمل میں نہیں لا سکتے. اور آج ہم اسی کے اوپر ہم آج ڈسکشن کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے اللہ نے بنائے ہوئے جو طریقہ کار ہیں، جو اصولز ہیں، جو زندگی کے اصولز ہیں، جو مختلف قوموں نے، بڑے بڑے لوگوں نے اپنی زندگی میں انہوں نے جب امپلیمنٹ کیے تو وہ انہوں نے بہت سارے کارنامے انجام دیے، جس میں ان کی زندگی کے اندر، دنیا کے اندر بھی سکسیس ہوئی اور ان کی آخرت میں بھی سکسیس ہوئی. تو آج ہم آپ سب لوگوں سے یہی تھوڑا سا ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ جسٹس کو کیسے سمجھتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، اور کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی کو اگر جسٹس دیا جائے، ہم کسی اور لوگ کو، آپ سے اپنے سے نکل کے کسی اور بندے کو اگر ہم کہیں مسئلہ آ جاتا ہے کہ پرابلم آ جاتی ہے تو ہم جسٹ فل بات کرتے ہیں، تو کیا ہم کیسے اس کو فائدہ دیکھتے ہیں. تو عاطف ذرا آپ اس پہ روشنی ڈالیں نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر یہ جو جسٹس کی پاور ہے، اس پہ جو آج کل جیسے حالات ہیں یا زلزلے آ رہے ہیں، تو جیسے حضرت عمر کو ہم مانتے ہیں، تو حضرت عمر کے دور میں جب زمین یوں کانپی یا زلزلہ آیا تو ان کے پاس لاٹھی تھی، انہوں نے لاٹھی زمین پہ زور سے مار کے کہا کہ کیا میں اس زمین پہ انصاف نہیں قائم کر رہا. تو اس انصاف کے پاور اتنی زیادہ ہے کہ یہ جو قدرتی آفات یا یہ جو بھی چیزیں آتی ہیں، اس سے بھی آپ اپنے معاشرے اور اس چیزوں کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک اللہ کے وہ اس میں چیزوں میں آ جاتی ہے. تو یہ اس کی بہت زیادہ پاور ہے. جی دیکھیں نا، زبردست ماشاء اللہ کہ انصاف اگر قائم کریں گے تو ہر چیز ایک بڑا پیسفل ہو جائے گی اور آپ کو فائدہ دے گی. تو دیکھیں نا، کوئی بھی اگر وائلیشن سسٹم میں ہوتی ہے، یا آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کسی بچے کے ساتھ بھی آپ نا کبھی انصاف نہ کریں یا کوئی چیز اس کو دیں اور ایک بچے کو دیں اور دوسرے کو نہ دیں، تو آپ کو گھر میں کتنا مطلب ایک ماحول کریٹ ہو جاتا ہے گڑبڑ والا. لیکن اگر آپ جسٹس کر رہے ہیں تو وہ ان دا لانگ رن انسان سمجھ آتا ہے کہ وہ میرے ساتھ یہ مجھے ملے گی یہ چیز، یا میرا یہ رائٹ ہے تو یہ مجھے ملے گا. تو یہ جو ایک کانفیڈنس ہوتا ہے نا، کسی بندے کے اوپر ہو یا کسی سوسائٹی کے اوپر ہو، کسی سسٹم کے اوپر ہو، تو یہ بہت ہی اہم رول ادا کرتا ہے کہ جس میں ایک پیس برقرار رہتا ہے، وائلیشن نہیں ہوتی. تو سلیمان ذرا آپ بھی اس پہ روشنی ڈالیں کہ کیسے جسٹس ہے کیا، اور جسٹس کو کیسے
ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگی کے اندر آخرت میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور اس کا ریوارڈ کرے گا، ہمارا ایمان ہے کیونکہ مسلمان ہیں تو ہمیں جنت دے گا ہم اگر جسٹس قائم کریں گے. لیکن آپ اس کو ذرا ڈیٹیل میں لنک کر کے ذرا تھوڑا سا بتائیں کہ اپنی زندگی میں کیسے ہمیں یہ فائدہ بھی دے سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوبیسلی سر جسٹس دیکھیں یہ بھی ایک اللہ کے پرنسپل، اللہ کے رولس میں سے ایک رول ہے کہ آپ نے جسٹس قائم کرنا ہے. اور اللہ کا بھی رول ہے کہ وہ انہوں نے ہر نظام میں ایک جسٹس قائم کیا ہوا ہے. اور انہوں نے ہمیں اگر دنیا میں بھیجا ہے تو اوبیسلی ہم اس جسٹس کو فالو کریں گے، اس کو پرنسپل کو آن کریں گے تو پھر ہی جا کے ہمارے جو دنیا میں جتنے بھی ریلیشنز ہیں، چاہے وہ آپ کی پرسنل ریلیشن ہے، چاہے آپ کی آفیشیل ریلیشنز ہیں، اس میں اگر آپ ہر لحاظ سے بیلنس چل رہے ہیں، ہر چیز میں جسٹس ہے. اگر آپ کو کسی کو رائٹ دینے میں کوئی اپنے آپ کی کوئی چیز سیکریفائس بھی کرنی پڑ جاتی ہے تو آپ کو اس رول کو جو ہے وہ بالکل کسی پہ ٹالرنس یا کوئی کمپرومائز جسٹس والے رول پہ نہیں ہونا چاہیے. مے بی آپ کو ان شارٹ آن ٹائم آپ کو مے بی کسی قسم کا کوئی لاس ہو جائے، لیکن اگر آپ نے اس کو کیا لانگ ٹرم میں آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہی ہوتا ہے. زبردست. تو دیکھیں نا، جی بالکل ایسا ہی ہے کہ جسٹس ایک ایسا واحد بیسک پرنسپلز میں سے ایک ہے جو اللہ تعالیٰ اس نظام کے اندر رکھا ہوا ہے اور اس کے گرد ہمیں آزماتا ہے. اللہ نے تو نظام قائم کیا ہوا ہے. اور نظام قائم کیسے کیا ہوا ہے کہ جیسے اگر ہم جسٹس نہیں کر پاتے تو ہمیں سزا وہ دے دیتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب وہ اس کو بیلنس کر دیتا ہے. اگر ہم جسٹس کر رہے ہوتے ہیں ہمیں ریوارڈ بھی دے دیتا ہے، تو اس کا مطلب وہ بھی بیلنس کر دیتا ہے. جہاں پہ بھی کہیں نہ کہیں مطلب ڈیفیشنسی آتی ہے کسی چیز کی تو اللہ تعالیٰ وہ پوری کرتا ہے. کیسے کرتا ہے؟ وہ ریوارڈ دے کے یا پھر پنشمنٹ کر کے. تو دنیا میں بھی کرتا ہے، وہ جیسے ہمارا ایمان ہے کہ آخرت میں بھی جا کے کرتا ہے تو ہمیں سزا و جزا جنت اور جہنم جو ہمیں دے گا. تو اسی کی ایک ون آف دا پرنسپل ہے جس کے اگینسٹ وہ ہمیں ناپے گا اور دیکھے گا. تو زین ذرا آپ بھی تھوڑا روشنی ڈالیں کہ کیسے جو ہے نا جسٹس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جسٹس جو ہے ایک سوسائٹی کے اندر بڑا وائٹل رول پلے کرتی ہے. جیسے کہ اگر میں ایگزامپل دوں آٹومن امپائر کی. اب آٹومن امپائر کا جو مین موٹو تھا وہ تھا جسٹس. اور دنیا کے جو دوسرے مذاہب ہیں وہ ان کے دور حکومت میں انہی کے ساتھ بڑے پیسفلی رہتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ وہ جسٹس کریں گے اور وہ مطلب انجسٹس نہیں کریں گے. اسی وجہ سے دنیا کی پالیٹکس میں، دنیا کی ایک نظام میں 600 سال انہوں نے حکومت کی. اور بہت مطلب جو ایسی جگہ پہ حکومت کی انہوں نے جہاں پہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو اس مطلب استنبول جو سارا ایریا ہے جو وہاں پہ حکومت کرے گا وہ پوری دنیا پہ حکومت. اسی طریقے سے دوسری اگزامپل لے لیں، برصغیر کی اگزامپل لے لیں. اگر ہم مغلز کی اگزامپل لے لیں تو انہوں نے بھی جسٹس کیا، لیکن جس وقت انہوں نے جسٹس کو چھوڑا تو انگریز آ گئے یہاں پہ، کیونکہ لوگ جو ہے وہ تنگ تھے حکمرانوں سے. تو وہ گیپ جو ہے وہ انگریزوں نے فل کیا. تو جس سوسائٹی کے اندر جسٹس کی ایبسنس ہوگا وہاں پہ وہ حکومت وہ سسٹم نہیں چل سکے گا. تو یہ جی بالکل زبردست. زین دیکھیں نا، آپ نے بڑی مختلف ایگزامپلز دیں کہ جن لوگوں نے، جن حکومتس نے اور جو بھی امپائرز تھیں دنیا کے اندر مختلف جو پاپولر تاریخ میں لکھی جا چکی ہیں، اور ان کی اگر ہم ہسٹری دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جب تک وہ جسٹس پہ قائم رہیں وہ ان کی حکومت بھی بڑی اچھی رہی، لوگ بھی بڑے اچھے رہے، بڑے پیسفل رہے اور کوئی مسئلے نہیں ہوئے. لیکن جو ہی ہم اس بیلنس سے آؤٹ ہوتے ہیں اور ہمارے لیے مسائل ہی مسائل ہیں، اور ہر انسان کے لیے، اور پلس وہ جو حکومت کر رہے ہوتے ہیں لوگ، جو جسٹس پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی مسائل کا سامنا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب جسٹس سے ایک واحد راستہ ہے کہ جس میں آپ یہ ایک بیلنس رکھتے ہیں اور زندگی کو خوشگوار بناتے ہیں اور پیسفل بناتے ہیں. کیونکہ وی آر لیونگ ان دا سوسائٹی، وی آر ناٹ الون. تو جب ہم اکیلے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے سوسائٹی ہمارے پیس میں، ہماری مشکلوں میں اضافہ کرے گی. تو جب تک کہ ہم سوسائٹی کا خیال نہیں رکھیں گے، یہ انڈائریکٹلی ہمارے اوپر بھی اس کے اثرات ہوں گے اور آگے سوسائٹی نہیں بڑھ پائے گی. تو علی آپ بھی ذرا اس پہ روشنی ڈالیں کہ جسٹس جو ہے وہ بیسیکلی ہے کیا جسٹس، یعنی کہ اور کیسے ہم اس کو دیکھتے ہیں. سر میرا جو خیال ہے
جسٹس جو ہے وہ کسی کو فریڈم دینا, غلامی سے آزاد کرنا, کسی کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی ہے تو اتنے لیول کی زیادتی کا بدلہ اس کو دینا, اور ایکول اپرچونٹی دینا. میرے نزدیک جو جسٹس کی ڈیفینیشن ہے نا وہ یہ ہے. تو اگر ہم سر اس میں مزید دیکھیں تو ایوری تھنگ یہ ایک بیلنس ہے, اور ہر چیز جو ہے اسی بیلنس پہ چل رہی ہے. اگر آپ کائنات دیکھیں, کائنات کے بعد آپ گلیکسیز کو دیکھیں, پھر پلینٹس کو دیکھیں, سن کو دیکھیں, تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک بیلنس میں چل رہی ہیں. اگر رتی برابر بھی, ایک سوئی کے برابر بھی امبیلنس ان میں کریٹ ہو جائے تو یہ سب کچھ ڈسٹارٹ ہو جائے. تو اگر ہم, کیونکہ ایز اے ہیومن اگر ہم ان سب چیزوں کو دیکھیں جو کہ انسانوں سے ہٹ کے چیزیں ہیں, وہ ساری چیزیں بیلنس میں چل رہی ہیں. جیسے اگر آپ ایک جنگل کا نظام بھی, وہاں پر جنگل کا نظام بھی دیکھیں تو اگر آپ سارے شیر مار دیں گے تو ہرن بہت زیادہ ہو جائیں گے, اور وہ ساری گھاس کھا جائیں گے. گھاس کھا جائیں گے تو قحط آنا شروع ہو جائیں گے. تو ہر چیز کا بیلنس اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا ہوا ہے نیچر کے اندر. اب ایز اے ہیومن, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے آپ چاہے تو جسٹس کرو چاہے نہ کرو. جب ہم جسٹس نہیں کرتے تو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, اور وہ خرابیاں پھر اتنے بڑے لیول پہ مطلب ہمیں نظر بھی آ رہی ہوتی ہیں, جس سے بہت سے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے, خون بہہ رہا ہوتا ہے, پھر مطلب بہت ہی لوگ پریشان ہیں, ڈپریس ہیں ایز اے سوسائٹی. جیسے ہم نے سائیکولوجیکل ڈسٹربنس کریٹ کر دی ہوئی ہے. تو جسٹس میرا خیال ہے اب اس لیول پہ جائیں تو دو طرح کا جسٹس آتا ہے. ایک فزیکل جسٹس ہے اور ایک سائیکولوجیکل جسٹس ہے. سائیکولوجیکل جسٹس آپ اپنے ساتھ کر رہے ہیں, آپ اپنے ساتھ بھی جسٹس کر رہے ہیں کہ آپ اپنی ذات کو مطمئن کرنے کے لیے ایسے میجرز لے رہے ہیں, ایسے سٹیپس لے رہے ہیں جو آپ کو فائدہ دیں گے. تو یہ آپ اپنی ذات کے ساتھ جسٹس کر رہے ہیں سائیکولوجیکلی. اگر آپ اپنے آپ کو سپریس کر رہے ہیں یا زبردستی آپ بائسنس کا شکار ہو رہے ہیں یا مختلف چیزیں, تو وہ کیونکہ آپ جب جسٹس نہیں کر رہے تو کہیں نہ کہیں وہ آپ کو غلط ٹریک پہ لے کے جائے گی چیز, اور لانگر ٹرم میں آپ کو اس کا بہت زیادہ نقصان ہوگا. اور دوسرا, اگر ہم اس کو فزیکل لیول پہ دیکھیں تو جیسے ایک بندہ اگر کسی کو قتل کرتا ہے تو اگر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں, فرض کریں ہم نے اسے چھوڑ دیا اور اس کو فیور دے دی, تو ہم شاید سوچ رہے ہوں گے کہ یار ہم نے اسے معاف کر دیا ہے اور ہم نے احسان کیا, بلکہ ایسا نہیں ہے, آپ نے جسٹس نہیں کیا. تو وہ ہول سوسائٹی کے لیے ایک مسئلہ کلاٹ بن جائے گا, جس میں اب ہر ایک بندے کو جواز مل گیا ہے کہ میں بھی قتل کروں گا تو میں بھی ایسے چھوٹ جاؤں گا. تو آپ نے ایز اے ہول سوسائٹی کے ساتھ بہت بڑا ظلم کر دیا. تو آپ کو ایسے لگ رہا ہے وقتی طور پہ کہ شاید یہ میں نے ٹھیک فیصلہ کیا, لیکن ایک بندے کو بچانے کے لیے آپ نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا, ایک معاشرے کا قتل یا ایک کمیونٹی کا قتل کر دیا. تو جسٹس سسٹم جو ہے وہ اس میں بیلنس پیدا کرتا ہے, نہ تو اس کو بہت زیادہ ایک سائڈ پہ ایک ایکسٹریم پہ جانے دیتا ہے, نہ دوسری ایکسٹریم پہ جانے دیتا ہے. تو اس کے درمیان بیلنس کریٹ کر کے رکھتا ہے. اور اگر ہم ہر چیز کو دیکھیں فرام ویری ٹائنی پارٹ آف دس ورلڈ, ایٹم سے ہم دیکھنا شروع کریں تو وہاں سے بیلنس شروع ہوتا ہے, اور سب سے بڑے پارٹ کی طرف ہم جائیں یونیورس کی طرف تو وہاں بھی ہمیں بیلنس نظر آئے گا. تو یہاں سے یہ میرا خیال ہے ہمیں یہ لرن کرنا چاہیے. اور جو قرآن ہے اس کی بھی, اور جو اسلام ہے اس کا بھی جو سائیکولوجیکل اسپیکٹ ہے نا وہ یہی ہے کہ پوری دنیا میں آپ نے کیوریٹو میجرز لینے ہیں, مطلب جسٹس پیدا کرنا ہے, بیلنس پیدا کرنا ہے. آپ انسانوں کو بھیجا اس لیے گیا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ یہاں پہ بیلنس کریٹ کریں, جو بیلنس امبیلنس ہوا ہے اس کو بیلنس میں لائیں سچویشن کو. تو تب جب یہ ساری چیزیں بیلنس میں چلیں گی تو میرا خیال ہے الٹیمیٹلی آپ کا بھی فائدہ ہے, سوسائٹی کا, اور ہر ایک کا فائدہ ہے. پرسنلی آپ کا فائدہ ہے کیونکہ آپ بھی ایک پرپز سے ڈرائیو ہوتے ہیں. تو ایٹ دی اینڈ جس کے اللہ تعالیٰ نے ریوارڈ رکھے ہوئے ہیں جنت کی فارم میں یا اور بہت سی چیزیں ہیں, تو اس طرح سے پھر آپ کو ریوارڈ بھی مل سکتے ہیں. نہیں, زبردست. دیکھیں علی نے بڑی مختلف 2-3 چیزیں بات کی کہ جو جسٹس ان فیکٹ از لائک اے بیلنس. مثلا اس کو ہم بالکل بیسک لیول پہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ایک انسان ہے اور اس کو کیا کیا چاہیے. جیسے ہم نے کہا کہ اس کی ہیلتھ کا اس نے خیال رکھنا ہے. اپنا ہیلتھ سے مراد کیا ہے کہ وہ اپنی فزیکل ہیلتھ کا بھی خیال رکھے, مینٹلی ہیلتھ کا بھی خیال رکھے, اور اپنی اسپرچول ہیلتھ کا بھی خیال رکھے. ٹھیک ہو گیا. اگر یہاں پہ وہ جسٹس نہیں کرے گا یا متوازن نہیں کرے گا یا اس کو بیلنس نہیں کرے گا, فار ایگزامپل کسی ایک چیز کے اوپر پیچھے چلا جاتا ہے کہ مطلب کھانا شروع کرتا ہے تو کھانا ہی کھاتا رہتا ہے, اور اپنے جو مائنڈ کی نیڈ ہے, سائیکولوجیکل نیڈ ہے, نالج کی نیڈ ہے, وہ نہیں کرتا, تو انسان ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ بالکل بیمار ہو جائے گا اور مر جائے گا یا زیادہ خرابی کی طرف جائے گا, اس کا پیس خراب ہو جائے گا.